علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات ہوگی جناب ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس۔ بڑی دھواں دار پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ شدید ان کی جو فوکس تھا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو بار بار تنقید کی جا رہی ہے اور آپریشن نہ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ کئی جگہوں پہ تو ان کی بات بہت سخت تھی۔ انہوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ کیا ہم نور ولی محسود کو سی ایم خیبر پختونخوا بنا دیں؟ کیا ملا ہیبت اللہ بتائیں گے چارسدہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، لیکن نہیں معلوم تو تحریک انصاف کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں مرنے سے، ڈرتے ہیں مرنا نہیں چاہتے، اسی لیے وہ چھپ رہے ہیں۔ ان تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں اور ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے۔ پہلے تھوڑی سی میں سیاسی گفتگو کی بات کر لیتا ہوں، ان سے سوالات ہوتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل تحریک انصاف جو ہے وہ کابل سے بھیک مانگ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا مختلف جو انہوں نے چلائے سلائیڈز چلائیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپریشن نہ کریں تو خوارج کے پاؤں میں بیٹھ جائیں، ان سے بھیک مانگیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی مساجد میں کتے باندھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی دلائل نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو الزام تراشی پہ اتر آتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا ہم نور ولی محسود کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مخالف ہے۔ احمد شریف نے کہا کہ ہمارے پاس تو اور کوئی حل نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ ایک شخص جو فیصلہ کرتا ہے پوری پارٹی اس کے پیچھے چلتی ہے۔ پھر ان سے سوالات بھی ہوئے تو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ طالبان کو لانے والے جو تھے وہ شخصیات تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کی شخصیات ان کو لانے میں ملوث ہیں، کوئی ادارہ ملوث نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب نے تو ایک وقت میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے قوم کا باپ ہے، حالانکہ ہمارا باپ تو ایک ہی ہے، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، حق غالب آئے گا، ریاست ہوگی تو کاروبار بھی ہوگا اور یہاں پہ امن بھی ہوگا۔ ایک سوال جو ان سے پوچھا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت 245 آرٹیکل 245 سے ریووک کر رہی ہے، واپس لے رہی ہے، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فوج واپس چلی جائے، تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف تو بہت سی باتیں کرتی ہے، ان کی باتیں دل پر نہ لیں۔ فوج جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت وفاق کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں تعینات ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ آرٹیکل بھی پڑھا جس کے تحت آپ کسی بھی عدالت میں وفاق کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ فوج آئین کے تحت کام کر رہی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں وہ حکومت اور سیاستدانوں نے دیکھنے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارا کام تو جو بھی حکومت احکامات دیتی ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر انلیگل مائننگ ہو رہی ہے، اور میں ساتھ ساتھ ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی نئی بات اگر آتی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اکثر بات کرتی ہے کہ جناب اے این پی نے قربانیاں دیں اور اے این پی ختم ہو گئی، تو انہوں نے اس تناظر میں کہا کہ تحریک انصاف اسی لیے دہشت گردوں کے ساتھ ان کی حمایت کرتی ہے کہ وہ مرنے کو تیار نہیں ہے،
اور ایک اور سوال جو انہوں نے بہت اہم اٹھایا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پر حملہ کیوں نہیں ہوا؟ یعنی این پی پر حملے ہوئے، مسلم لیگ نون پر حملے ہوئے، جے یو آئی پر حملے ہوئے، تقریباً تمام سیاسی جماعتوں، پیپلز پارٹی پر حملے ہوئے، تو آیا اس پر انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ تحریک انصاف پر حملے کیوں نہیں ہوئے؟ افغانستان جو ہے وہ طالبان، تحریک طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف تحریک طالبان بلکہ دنیا کی 20 ایسی تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کا ایک کلپ چلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صرف پاکستان کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جناب چائنا، ایران، سنٹرل ایشیا، روس، کافی سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان کو جو سپانسرشپ ہے، یعنی جو ان دہشت گردوں کو سپانسر کر رہا ہے، وہ بھارت ہے، اور جو مسلح گروہ ہے، انہوں نے افغان حکومت سے کہا کہ وہ مسلح گروہ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جناب وہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ پھر سرحد کی بندش کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی سرحد کی بندش سے ہمیں معاشی فائدے، ہمارا نقصان کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں سمگلنگ ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ دہشت گردی بھی کم ہوئی ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار ماحول موجود ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ پراکسس کو استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان بیس بن چکی ہے، افغانستان بیس کیمپ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس میں پیچھے ہٹیں، بلکہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سرحد کی بندش میں 3 ماہ کے دوران 276 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 10 بڑے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو دہشت گردوں کا جو مرکز ہے، محور ہے، فوکس ہے، وہ دہشت گردی جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو مطلب نشانہ بنانے کے لیے ہے۔ انہوں نے شہداء کو سلام کے لیے کہا کہ سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے سلوٹ کیا، جبکہ تمام لوگ جو سویلین جرنلسٹ تھے وہ سارے ان کے اس میں کھڑے رہے۔ انہوں نے یقیناً خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے کہا کہ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ بلوچستان میں صورتحال کافی بہتر ہو رہی ہے، وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں فنڈ دیا جا رہا ہے جو کہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کچھ ڈیٹیل بھی دی ہے، میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2025 کے دوران 75,175 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے، اور تقریباً انہوں نے بتایا کہ 5,397 انسیڈنٹس ہوئے ہیں دہشت گردی کے۔ یہ جو آپریشنز ہوئے انہوں نے اس کی تعداد جو بتائی 75,000 کی، تو اس میں جو 58,778 ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے اندر ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر 14,658 آپریشن ہوئے، باقی ملک میں 1,739 آپریشن ہوئے۔ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جناب جو فگرز آپ دیکھ لیں کہ 5,397 ٹوٹل واقعات ہیں، 3,811 خیبر پختونخوا میں ہیں، 3,811 بہت بڑی تعداد ہے۔ بلوچستان میں 1,557 ہوئے ہیں۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ جب کارروائیاں ہوئی ہیں، جو آپریشن ہوئے ہیں، 2,597 ٹیررسٹ کو ہلاک کیا گیا ہے، جن میں 1,811 پھر بڑی تعداد ہے خیبر پختونخوا کے اندر ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ شہادتیں 1,235 ہوئی ہیں اس پورے سال کے اندر۔ پچھلے میں خودکش حملے جو تھے وہ تقریباً 27 ہوئے ہیں، 16 خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، بلوچستان میں 10 ہیں، اسلام آباد میں 1 ہے۔ 2 فیمیل بومبرز کو بھی استعمال کیا گیا۔ یوں ان کا یہ کہنا تھا کہ 80% دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں۔ اسی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے جو ماحول ہے وہ سازگار ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ ان کی حمایتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ساری آپریشن کے دوران اعداد و شمار جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ
کافی حد تک صورتحال جو ہے وہ پورے ملک میں بہتر ہوئی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا کہ بہتر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں کلیئرٹی آ چکی ہے اور عوام جان چکے ہیں کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اکنالجمنٹ بھی ہے اور دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں یہ دہشت گرد تنظیمیں ملوث ہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تو وہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، تحریک انصاف ہے، ان کے سربراہ ہیں اور ان کے لیڈران ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ، داعش، ٹی ٹی پی، مجید بریگیڈ اور دیگر تنظیمیں جو ہیں ان کو افغان طالبان کی سرپرستی حاصل ہے، افغان طالبان ان کی تربیت کر رہے ہیں، افغان طالبان ان کو منظم کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ وار اکانومی بن چکی ہے افغانستان، اور افغانستان میں جو وار اکانومی ہے وہ ان کو نئے نئے لوگ جو ہیں فائنانسر مل جاتے ہیں۔ ہندوستان پراکسس کو استعمال کر رہا ہے اور یہ دونوں ممالک کی ملی بھگت کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ کچھ یہ بھی کہا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کا گڑھ افغانستان میں ہے، تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں، ان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی ہوئی، پاکستان نے بار بار افغانستان کو سمجھایا لیکن بات نہیں بنی، تو پھر انہوں نے ہماری پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا، جس کے بعد پاکستانی فوجوں نے جوابی کارروائی کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک میسج ہم نے کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ہم بارڈر نہیں کھولیں گے۔ تجارت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تجارت نہیں کھولی جائے گی۔ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ افغانستان میں 7.2 ارب ڈالر کا جدید اسلحہ چھوڑ گیا ہے۔ طالبان جو ہیں اپنی تنظیمی طرز پر ٹی ٹی پی کو بھی فعال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کافی ساری جو فوٹیجز ہیں وہ بھی دکھائیں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح مارکہ حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا، بھارت نے مارکہ حق کے بعد دہشت گردی کو خوب ہوا دی ہے۔ جتنے بھی حملے ہمارے ہو رہے ہیں ہم ان کا جواب دے رہے ہیں اور افغان پوسٹوں کو صفاستی سے مٹا رہے ہیں۔ انہوں نے جو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے کافی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ سخت لہجہ ان کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب، بلکہ انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے ڈالروں کے لیے اور مائنز کے لیے، منرلز کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے پاس کون سا لائسنس ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ ڈالر ہمیں کون دے رہا ہے۔ پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کلپ بھی چلائے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی افغانستان دیگر صوبوں پر دیگر ملکوں پر حملے کیوں نہیں کرتا، پاکستان میں کیوں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں بات چیت کریں، تو بات چیت ہم کیسے کریں؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں جو کہ ہمارے لوگوں کو شہید کرنے میں ملوث ہیں۔ پھر اس سے پہلے بھی کتنے ہی ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، تو کون سے معاہدوں پر انہوں نے عمل کیا۔ انہوں نے تھوڑے سے فگرز دیے ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 2021 کے دوران جو تھے وہ تقریباً 761 واقعات ہوئے، جن میں 193 لوگ شہید ہوئے اور 592 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ 2021 میں جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو پھر پاکستان میں صورتحال بدلتی گئی۔ اب یہ فگرز بتا رہے ہیں کہ یہ واقعات افغان طالبان کے آنے کے بعد بڑھے۔ 2022 میں 761 سے بڑھ کر 1020 ہو گئے، جبکہ شہادتیں 443 ہو گئیں اور 644 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ 2023 میں مزید یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے، 1811 ہو گئے اور 691 افراد شہید ہو گئے اور 980 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 2024 میں مزید واقعات بڑھ گئے، جو کہ 2021 میں 700 کے قریب تھے، وہ 3000 سے بڑھ گئے۔
اور جو شہادتیں تھیں 193 سے بڑھ کر 1053 ہو گئیں سیکورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں کی، اور 990 کے قریب جو دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پھر 2025 میں وہ بتاتے ہیں کہ واقعات میں مزید اضافہ ہوا، 5397 واقعات ہوئے، اور 2597 ہمارے جو لوگ تھے وہ شہید ہو گئے اس کے اندر۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں تقریباً 2500 کا اضافہ ہوا ہے 4-5 سالوں کے اندر شہادتوں میں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی 1235 یعنی دہشت گردوں کو بھی زیادہ مارا گیا ہے۔ تو ان کا فوکس یہی تھا کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف بات چیت کے لیے ان سے، ظاہر ہے یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ افغان طالبان کو اتنا سمجھتے ہیں تو ان سے بات کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تو ہم کس سے بات کریں گے؟ پھر ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ ڈیفیکٹو، اگر ڈی جورو نہیں تو ڈیفیکٹو، تو وہاں پہ ان حکمران وہ ہیں نا۔ بہرحال یہ فگرز انہوں نے سارے کوٹ کیے، سارا کچھ بتایا۔ اس تمام صورتحال میں انہوں نے تحریک انصاف کی جو پالیسی ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جناب آپریشن بند کیے جائیں تو ہم کیا کریں؟ ان سے بھیک مانگیں امن کے لیے؟ تو ہم خوارج کے پیروں میں بیٹھ جائیں جا کے؟ کیا ہم افغان طالبان سے جا کے بھیک مانگیں؟ تو اور کیا نور علی محسود کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیں؟ ہیبت اللہ محسود سے ہم ہیبت اللہ محسود سے پوچھیں، کیا وہ بتائیں کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور کیا یہ اور تحریک انصاف جو باتیں کرتی ہے کہ فوج چلی جائے تو فوج چلی جائے، تو کیا فوج کے جانے کے بعد خیبر پختونخوا میں امن رہے گا؟ کیا خیبر پختونخوا کے اندر لوگ رہ سکیں گے؟ کیا خواتین گھروں سے نکل سکیں گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمام صورتحال جو ہے یہ اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ باقی تو سیاسی جماعتیں بھی سمجھ چکی ہیں، حکومت کا بھی بڑا واضح ایک لائے عمل ہے، اور عوام بھی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتا تو ایک ہی نہیں سمجھتا، وہ ہے جناب تحریک انصاف کا سربراہ، اور وہ ان کی اپنی ہی ایک وہ ہے کہ وہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہوں۔ بہرحال یہ دھواں دار تقریر تھی اور دھواں دار پریس کانفرنس تھی، میں نے آپ کے سامنے تمام معاملات رکھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس پر مزید تبصرہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔